السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مرجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار حجت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ امام زمانہ حجت پروردگار کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، شکر پروردگار امام زمان کہ ماہ مبارک رمضان میں پھر ایک مرتبہ ذکر امام زمان کی توفیق عطا ہوئی. خدا نے قبر میں جانے سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی محبت اور امام علیہ السلام کے ذکر کی توفیق مرحمت فرمائی. ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے آپ کی خدمت مقدس میں تفسیر آیات مہدویت کے تسلسل میں آیات تلاوت کی جا رہی اور آیات کے ذیل میں روایات معصومین سے امام زمانہ علیہ السلام کے ربط کو بیان کیا جا رہا. آج آپ کی خدمت میں جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا،
ان آیات کا تعلق سورہ مبارکہ یوسف سے۔ آیات کے نشانات ہیں آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 92 تک، 88 سے لے کر 92 تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ، جس وقت کے وہ تمام کے تمام یوسف کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہم اور ہمارے گھر والے بڑی مشکلات میں ہیں، اور مال اور دولت کی کمی اس طرح واقع ہو گئی کہ ہم مواد غذائی خریدنے پر قادر نہ رہے، بس ہمارے لیے آپ آسانی کیجئے اور ہمارے لیے غلہ عطا کر دیجئے، اور ہم پر صدقہ و خیرات کیجئے کہ پروردگار عالم صدقہ کرنے والوں کو اپنی بارگاہ سے بہترین جزا عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہنے لگے سننے کے بعد عزیز مصر کہ آیا تم جانتے ہو یوسف کو اور ان کے بھائیوں کیا کیا؟ انہوں نے یوسف کے ساتھ، تو یہ کہنے لگے، کیا تم یوسف ہو؟ تب جناب یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور خداوند عالم نے ہم پر لطف و کرم کر دیا، اور جو بھی تقوی اختیار کرے اور استقامت کا مظاہرہ کرے، پروردگار نیک عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت کا ترجمہ، وہ کہنے لگے کہ آپ اللہ کے لیے ہم پر رحم کیجئے، ہم نے غلطی کی، خطا پر تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، وَهُوَ ارحم الراحمین، اللہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو آپ نے مسلسل آیات سورہ یوسف کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس سلسلہ کلام کا حضرت امام زمان سے کیا تعلق ہے؟ پہلی بات تو یاد دلا دوں کہ یوسف زہرا کے نام سے یاد کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کو، اور اب روایات کا تسلسل اسی سلسلہ کلام میں، ان صدیر قال سمعت ابا عبداللہ یقول، صدیر راوی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابا عبداللہ سے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یقول، کیا فرماتے ہیں، ان فی القائم شبہ من یوسف، فرماتے ہیں کہ قائم میں ایک شباہت حضرت یوسف کی پائی جاتی ہے۔ فما تنکر هذه الامہ ان یکون اللہ عز وجل یفعل بحجته ما فعل بیوسف، ان یکون یسیر فی اسواقهم ویتع بسطهم ہم لا یعرفونه حتی یأذن اللہ عز وجل ان یعرفهم بنفسه کما اذن لیوسف حتی قال لهم هل علمتم ما فعلتم۔ امام فرماتے ہیں اس امت نے، گنہگار نے جیسے انکار کیا حجت خدا کی اہمیت کا، خداوند عالم نے اپنی حجت کو پردہ غیب میں محفوظ کر دیا، بالکل وہی انداز جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا۔
اور یہاں تک کہ وہ پھر پہچاننے کے قابل نہ رہے جب یوسف علیہ السلام نے خود تعارف کرایا. اللہ اکبر. کیا عجیب انداز ہے. آیات اور روایت میں ارتباط دیکھیے. حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو ایسے ہی اس امت کے مستکبرین نے اور ظالمین نے اپنے درمیان سے اس طرح سے نکال دیا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. اور یہ بات بالکل واضح کہ پروردگار عالم نے اپنی حجت کی حفاظت کا انتظام کیا. جب دور ظہور آئے گا اور جب لوگ امام کو دیکھیں گے تو شاید تب کہیں پہچان نہ پائیں کہ کون سے امام، یہ کون ہیں، جب تک کہ امام خود نہ فرمائیں کہ میں وہی تو ہوں کہ جسے امت نے اپنے ظلم کے ذریعے سے پردے غیب میں جانے پر مجبور کیا تھا. اب آئیے تاریخی اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ قرآن مجید کا ایک انداز بیان ہے کہ جو پرانے گزرے ہوئے واقعات کو بیان کرتا ہے اور آنے والے حالات سے ان کو جوڑ دیتا ہے. حقیقت اور واقعیت، باطل اور جھوٹ اس طرح سے واضح ہو جاتا ہے. سعادت کے راستے، ہدایت کے روشن چراغ سمجھ میں آتے. ان میں سے ایک بہترین ماجرا حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کا. اب غور کیجئے، اس واقعے کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت فرماتے ہیں اگر زمانے غیبت امام مہدی میں ہم کیا کریں تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نسبت سے دعائے معرفت تلاوت کرو. گرچہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں دعائے معرفت ہم نے اپنی انہی تقاریر میں اشارہ کیا تھا، مگر اس سلسلہ کلام میں امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے سوال کا جواب. اللہم عرفنی نفسکا سے لے کر آخری جملہ، اے پروردگار اپنے نفس کی معرفت نصیب فرما سے لے کر پروردگار اپنے حجت کی معرفت نصیب فرما. خدا سے کہہ رہے فَإِنَّكَ فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِ حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، اور پروردگار مجھے جاہلیت کی موت سے محفوظ فرما. اللہ اکبر. اسی انداز سے ایک اور روایت کا سلسلہ امام محمد باقر علیہ السلام امامت کی شان کو بیان کرتے ہوئے لِأَنَّ اللَّهَ مَعَنَا وَلَا فَاقَةَ بِنَا إِلَى غَيْرِهِ وَالْحَقُّ مَعَنَا فَلَنْ يُوحِشَنَا مَنْ قَعَدَ عَنَّا. یعنی امام اس طرح سے جیسے چمکتا ہوا چاند، کہ چمکتے ہوئے چاند سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایسے امام زمانہ علیہ السلام. بعض نے اس کو امام کے اپنے فرمان کے طور پہ دیکھا کہ امام خود فرماتے ہیں ہماری مثال ایسی جیسے چمکتا ہوا چاند. اب آئیے ایک اور آیت تفسیر آیات مہدویت کے ذیل میں، اور یہ آیت سورہ رعد کی آیت نمبر 7 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. کافر کہتے ہیں کہ اس پر کیوں کوئی معجزہ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل نہیں ہوتا.
تو گویا آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ انما انت منذر، کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اور روایت اس آیت کے ذیل میں قال ابن عباس رضی اللہ عنہما وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یدہ علی صدرے، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھا علی صدرہ، اپنے سینے پر، فقال، پھر فرمایا انا المنذر، میں ہوں منذر، ثم اومأ الی منکب علی ابن ابی طالب، پھر اللہ کے رسول نے اشارہ کیا شانہ علی ابن ابی طالب کی طرف، یعنی آپ کے شانے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا وقال انت الہادی یا علی، کہ تم ہادی ہو یا علی، بک یہتدی المہتدون، تمہارے ہی برکتوں سے ہدایت کے طلبگار ہدایت کو حاصل کریں گے، من بعدی، میرے بعد۔ کتاب مفاتیح الغیب فخر الدین رازی نے اس روایت کو لکھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان، فرماتے ہیں مولا اس اللہ کے فرمان کے بارے میں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ پروردگار کا حبیب منذر ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ المنذر ولکل زمان، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول منذر ہیں اور ہر زمان کے لیے منا ہادن، ہم میں سے ایک ہادی ہوگا، یہدیہم الی ما جاء بہ نبی اللہ، کہ جو ہدایت کرے گا اس پیغام کی طرف جس کو اللہ کے نبی لے کر آئے۔ ثم الہداۃ من بعدہ علی ثم الاوصیاء، پھر ان کے بعد ہدایت کرنے والے رسول خدا کے بعد علی علیہ السلام، اور ان کے بعد اوصیاء ایک کے بعد ایک، واحد بعد واحد۔ کتاب کا حوالہ یعقوب کلینی کتاب کافی کے اندر، باب کا نام ان الائمہ هم الہداۃ، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ آئیے اس کے ساتھ ساتھ روایات پہ غور کرتے ہوئے کچھ نکات آپ کی خدمت میں۔ اس آیت کی ابتدا نے تو بتایا ایک بہانہ کہ کافر مذاق اڑاتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا۔ چاہتے تھے مذاق اڑائیں یا حق کے ہدف کو کمزور کر دیں۔ پروردگار نے ان کے جواب میں اس بات کو سمجھایا کہ معجزہ، آیت کا نزول یہ موضوع نہیں ہے، اصل موضوع انذار اور ہدایت ہے۔ اور پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں پیغام اس طرح سے دیا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ الانسان آیت نمبر 3۔ ہم نے تو راستہ بتا دیا ہے، چاہے کوئی شاکر بنے یا کافر بنے۔ یا اس کے ساتھ ساتھ سورہ نساء آیت نمبر 164، رسولا منذرین مبشرین منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسول ایسے جو مبشر بھی منذر بھی، تاکہ انسانوں کے لیے کوئی حجت اللہ پر باقی نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد۔
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک تو ہدایت نہیں پہنچی تھی۔ آئیے ان دو آیات کے ساتھ ساتھ ایک مرحلہ اور، پروردگار عالم ہدایت کرنے والا، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي الْحَقَّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، سورہ یونس آیت نمبر 25۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم، آپ سوال کیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے من یہدی الی الحق، ہے کوئی جو ہدایت کرے حق کی طرف؟ قل اللہ یہدی للحق، جواب میں کہیے کہ پروردگار خود ہدایت کرنے والا ہے حق کی طرف۔ ہدایت در عالم مادہ میں حکمت الہی کی اساس ہے، حاکمیت نظام اسباب ہے، اور اسی اعتبار سے ہر نماز کے ساتھ سورہ مبارکہ فاتحہ میں الحمد کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ کی ادائیگی۔ جب ہدایت خدا کی ذمہ داری، ہادی کون؟ پروردگار عالم۔ اب وہ کس کے ذریعے سے ہدایت کو مکمل کرے؟ رسول خدا کے بعد مولائے متقیان، اور ان کے بعد ایک کے بعد ایک اوصیاء، فرزندان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اسی لیے اسی بنیاد پر روایت سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَّ مَن مَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ سلسلہ کلام کو یہاں مکمل کرتے ہوئے، ہدایت کی ذمہ داری خدا کی، تو خدا سے کہیے اہدنا۔ اب خدا جس کو ہادی قرار دے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی، تو ہادی سے مراد ہر زمانے میں حجت خدا، اس لیے الفاظ استعمال ہوئے من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو اور اس عالم میں اس کی موت واقع ہو جائے، فقد مات میتۃ الجاہلیہ، وہ گویا جاہلیت کی موت مر گیا۔ اب آئیے امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے والوں کی برکتیں، اور آج آپ کی خدمت میں کتاب بحار الانوار سے ملاقات امام کا ایک رونق افروز اور ایمان افروز واقعہ۔ اسماعیل ابن علی نے آپ کی زیارت کی، یہ عنوان۔ احمد ابن علی رازی نے محمد ابن علی سے، انہوں نے عبید اللہ ابن محمد ابن جابان دہقان سے، اور انہوں نے ابو سلیمان داؤد ابن غسان بحرانی سے، کہ ابو سہل اسماعیل بن علی نوبختی نے مجھے بتایا کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ابن الحسن علیہ السلام کی آمد مقام سامرہ سن 255 میں یا 256 میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی سیقل، کنیت ابو القاسم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے بیان کیا تھا ویسے کنیت، ویسے آپ کا نام۔ لقب مہدی، وہی حجت، وہی منتظر، صاحب الزمان۔ اسماعیل ابن علی کا مزید بیان کہ جب امام عسکری علیہ السلام کے آخری ایام تھے اور آپ شدت زہر کی بنیاد پر شہادت سے قریب ہو رہے تھے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اپنے خادم عقید کو طلب کیا، جو ایک نوبیہ حبشی تھا،
اور اس سے قبل یہی غلام امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت پر مامور بھی تھا، اور اسے امام عسکری علیہ السلام نے پالا تھا، یعنی امام عسکری علیہ السلام کے ساتھ اس کے تعلق تھا۔ بعض نے لکھا کہ امام کو اس نے پالا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا نہیں، ایک بزرگ غلام ہے، اے عقید ذرا مستگی پانی میں ڈال کر ابال کر لاؤ۔ اس نے پانی ابالا تو پانی آپ کی کنیز سیقل والدہ لے کر پہنچی۔ آپ نے پیالہ ہاتھ میں لیا، آپ کا ہاتھ کانپنے لگا اور پیالہ آپ کے دانتوں سے لگ کر آواز پیدا کرنے لگا۔ آپ نے پیالہ چھوڑ دیا اور عقید سے فرمایا اچھا اندر جاؤ، اور وہاں تم ایک لڑکے کو حالت سجدہ میں دیکھو گے، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ عقید کا بیان ہے کہ میں اندر گیا، ادھر ادھر دیکھا تو ایک شہزادے کو سجدے کی حالت میں دیکھا کہ جو اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے۔ میں نے قریب جا کے سلام کیا، میری آواز کو سن کر آپ نے ذکر سجدہ کو مختصر کیا۔ میں نے عرض کی میرے آقا نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ اتنے میں آپ کی والدہ بھی آ گئی اور ان کا ہاتھ تھام کر امام عسکری کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ ابو سہل کا بیان ہے جب یہ امام آپ کی خدمت میں آئے اور ان کا چہرے مبارک دمک رہا تھا، پوری ایک شخصیت کا تعارف ملاقات امام، گھنگریالے بال، کھلے کھلے دانت۔ امام عسکری علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو دیکھ رونے لگے، فرمایا اے اپنے اہل بیت کے سردار، تم مجھے پانی پلاؤ، اب میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ امام نے پیالے کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اپنے بابا 11ویں امام کے دہن سے لگایا۔ آپ نے پانی پینے کے بعد ارشاد فرمایا بیٹا میں نماز پڑھوں گا، اس کا انتظام کرو۔ آپ کے سامنے رومال رکھ دیا گیا اور صاحبزادے نے باری باری منہ اور ہاتھ وضو کے عنوان میں دھلا لیے، پھر سر اور پاؤں کا مسح کروا دیا۔ امام ارشاد فرماتے خوشخبری ہو کہ تم مہدی اور اللہ کی زمین پہ اللہ کی حجت ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ملاقات کی وہ کیفیت جو امام کے غلام سے بیان کی گئی، اور وہ خاص تعلق بیان کیا گیا۔ اس میں 12ویں امام نے 11ویں امام کی کیا خدمت آخر وقت میں انجام دی، اور واقعاً جدائی کا وقت اس مشکل وقت کے عنوان میں تھا، جبکہ میرے 11ویں امام اپنے فرزند سے فرماتے تھے بیٹا واپس چلے جاؤ، کہیں دشمن تمہیں دیکھ نہ لے۔ اور 12واں امام روتا تھا بابا اس عالم میں آپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جائے۔ تب امام نے ارشاد فرمایا بیٹا واپس چلے جاؤ، کہیں دشمن تمہیں دیکھ نہ لے۔ لیکن میں ایک بات تو کہوں گا مولا کی خدمت میں، مولا آپ کو آپ کے بیٹے نے کم از کم پانی تو پلا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب کم از کم ایک سکون تو ہو گیا نا کہ میرا بابا پیاسا نہیں گیا۔ ہائے سید سجاد 35 سال تک خون کے آنسو روتے رہے، اپنے بابا کی پیاس کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ جب بھی کبھی پانی سامنے آتا تھا امام پانی کو دیکھ کر روتے تھے، اور جب کسی نے پوچھا مولا اور کتنا روئیے گا تو ارشاد فرمایا یعقوب نبی کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہوا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ مجھ سے پوچھتے ہو کتنا روئیے گا؟ جس کے 18 یوسف زمین کربلا پر خاک اور خون میں غلطہ ہو گئے۔ میرا مولا جب کبھی بازار سے گزرتے تھے، بازار قصابان سے، تو قصاب امام کو دیکھ کر جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلاتے تھے،
ایک مرتبہ اتفاق ہو گیا، قصاب کے علم میں نہ تھا، امام اچانک سے تشریف لے آئے، دیکھا قصاب چھری چلا رہا ہے، حیوان کے گلے کی رگیں کٹ رہی ہیں۔ امام نے شانے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، قصاب تو نے اسے پانی تو پلا لیا تھا۔ قصاب نے جملہ سنا، تڑپ کے کہتا ہے، مولا میں مسلمان، آپ کے جد کا کلمہ پڑھنے والا، جب تک اس حیوان نے پانی سے منہ نہیں ہٹایا میں نے اس کے گلے پر چھری نہیں چلائی۔ امام نے جملہ سنا، رخ کیا کربلا کا بابا، آج کسی حیوان کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا۔ آئے میرا بابا، 3 دن کا پیاسا اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار امام علیہ السلام کی دعائیں، محبتیں، مہربانی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد، ہماری آنکھوں کو امام کی زیارت کے قابل قرار دے، ہماری سماعتوں کو امام کی آواز کے قابل قرار دے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو، ہمارے آبا و اجداد، ذریت و اولاد کو بھی امام کے غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔